گی، بات ان کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی۔ میرے مولا حسین کے فضیلت مالک نے مانگو دعا حسین خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی۔ تو مجلس شبیر میں نعرہ لگا کے دے، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ غم شبیر اپنی زندگی ہے، یہ ہم دونوں جہاں سے قیمتی ہے، یہ ہم دونوں غم شبیر اپنی زندگی ہے، ہمیں حبیلی پیاری ہے سب سے، نگر نگر گلی گلی علی کی صدائیں دیتا ہوں، میں منکروں کو تو یہی سزائیں دیتا، نگر نگر گلی گلی علی کی صدائیں دیتا ہوں، میں منکروں کو تو یہی سزائیں دیتا ہوں۔ علی کے ذکر سے جب جب ملی خوشی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ڈھیروں دعائیں دیتا، ہمیں حبیلی پیاری سب سے، ہمیں حبیلی پیاری ہے سب سے، کیوں کہ ماں کی گود سے ہم کو ملی ہے غم شبیر اپنی زندگی ہے۔ قابل غور شعر ہے۔ خدایا کربلا میں جا کے ہم نے تیری جنت زمین پر دیکھ لی ہے، تیری جنت زمین پر دیکھ لی ہے، غم
شبیر اپنی زندگی ہے در شبیر اے جڑی نوکری تسی بھی کر رہے ہو میں بھی کر رہا در شبیر تیری نوکری بھی در شبیر تیری نوکری بھی دو عالم میں انوکھی افسری ہے در شبیر تیری نوکری بھی دو عالم میں انوکھی افسری ہے اور مقطع ہے آخری شعر اندھیری قبر میں محسن اکیلا اندھیری قبر میں محسن اکیلا مدد کر یا علی مشکل گھڑی ہے مل کے نعرہ ہے غم شبیر اپنی زندگی ہے خاندان زہرا بڑے بلند صلوات پڑھ دیں کل سید غیور عباس نقوی صاحب ٹھیک 11:30 بجے خطاب فرمائیں گے اب میں ملتمس ہوں سید الشہداء اقص محسن نقوی شہید جناب سید غیور عباس نقوی سے کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں خاندان زہرا بڑے بلند صلوات پڑھ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرن المسدد نذیرن المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین
آپ کے اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیے سارے ہم میں سے ہر انسان جو بھی سانس لیتا ہے اس کی ہر سانس مقروض ہے امام حسین علیہ السلام کی. بڑے جیدار پر نور چہرے یکم محرم الحرام کی مجلس 1442 ہجری. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا پہ تشریف لایا ہے. اسے حسین کی دکھیاری ماں بہت دعائیں دیتی ہے. دیکھیے 1400 سال گزر گئے، کل بھی حسین زندہ باد تھا، آج بھی حسین زندہ باد ہے. ہم ہیں تب بھی یہ تذکرہ ہے، ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ ذکر رہے گا. کائنات کے سچوں کا تذکرہ ہے، مسافروں کا، بے کفنوں کا، بے وطنوں کا. یقین جانیے آج میں ہر مجلس میں پیغام دیا، یہ جو آنسو ہیں نا جو ہم بہاتے ہیں یہ ہدیہ کرنے کی چیز ہے، اور ہدیہ کبھی بیچا نہیں کرتے. بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ کے اپنے آنسو بیچتا ہے. دکھیاری ماں کے حضور آنسو ہدیہ کیے جاتے ہیں. خالق کائنات مجھ کو اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کا سچا عزادار بنائے. ہماری سانسیں بھی مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی. جن صاحبان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی، وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی عزت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ دعا ہے خالق کائنات بسط کی امام حسین علیہ السلام بانی اشرح محرم الحرام میرے واجب الاحترام مخدوم و سادات قبلہ بابا سید ندیم عباس کاظمی کا یہ صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات ان کے بزرگوں کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. قبلہ کعبہ بابا سید اجمل کاظمی اللہ مقامہ بابو سے نقلی شہید، علامہ عرفان درابدی شہید، کامران ظفر صاحب اور جتنے بھی مرحومین، بلکہ میں ایسا کہوں کہ جملہ مرحومین و شہداء ملت جعفریہ. خالق کائنات تمام مومنین کو امام حسین علیہ السلام کی بزم میں جگہ نصیب فرمائے. خالق کائنات آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، ماں و بہنوں کے سروں پہ سریدائیں سلامت فرمائے، اور ہر اس گھر پہ کروڑا ہر رحمتوں کا نزول فرمائے جس گھر پہ پرچم حضرت عباس لہراتا ہے. میرے بھائی حسن کے بیٹے کی خالق زندگی دراز فرمائے، بھائی عظیم کی رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے. پہلی مجلس ہے، کل انشاءاللہ ٹھیک 11:30 بجے آپ کے پرنور چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. الوداعی دعا منگوا رہا ہوں کہ خالق کائنات بڑا پرتشدد دور ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائیے اور ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے دیدار کے قابل بنائیے. آپ کے اذہان عالیہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ آل محمد آپ کو عزتوں سے نوازے. بڑی پرنور مجلس، مقدر والا بندہ جو امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں آتا ہے، اور زبان بولتی وہ ہے جو خاک شفا سے بنی ہوئی ہو. کیسی عظمت والی زبان ہوتی ہے جو حسین کے ذکر پہ بولتی ہے. دنیا میں بھائی جان اگر کوئی دوست کسی دوست کے حق میں بولے تو وہ احسان قبر تک یاد رکھتا ہے، تو جو بندہ حسین کے حق میں بولے حسین کسی کا قرض رکھتا ہے. حسن میں نے کیسا جملہ کرا، میں نے آج جو مجلس شروع کرنی ہے نا بھائی جان، 3.5 مہینے کی محنت کی مجلس میں آج پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں. یقین جانیے مجلس میں پوری پڑھوں گا،
کیونکہ بیدار چہرے ماشاءاللہ محسوس مجھے تو یوں ہو رہا ہے کہ مجلس جیسے ابھی شروع ہوئی ہے. سارے چہرے میرے اپنے جانے پہچانے بھائی دوست بزرگ واجب الاحترام سادات و غیر سادات. جملہ غیور عباس نقوی کہنے لگا ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات بسائی اور علی نے کائنات سجائی. میں تھکے چہروں کا نہیں ہے. بازو بلند وہ ہوتا ہے جو پرچم عباس اٹھاتا ہے. ہر بندے کے چچا میں ایک لہا جی میں مولا زندگی دے لی کرونا شرونا ختم تھی گئی امام حسین دے صدقے. میں نے پہلا جملہ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات بسائی، علی نے کائنات سجائی. تو بول نہ بول تیری مرضی. جملہ میں بڑا کہنے لگا ہوں علی کی عزت کا. اللہ نے رزق تخلیق کیا، محمد نے رزق ترتیب دیا اور علی نے رزق تقسیم کیا. شاباش مولا آپ کو زندگاب جی. مولا بھائی جی حق ہے ذکر. دیکھیے خراج پیش کرنا ہے امام حسین علیہ السلام. میں کہتا ہوں کہ بدقسمت بندہ ہے جو ان ایام میں امام حسین کو خراج پیش نہ کرے. پیغام حسین دینا ہے سچے بہنوں. فکر سوچ کربلا کے سجدے کا متن و مفہوم لوگوں کو بتانا ہر وائز کا یہ کام ہے، ہر مقرر کا یہ کام ہے، ہر خطیب، ہر شاعر، ہر ذاکر کا یہ کام ہے. آج میں نے شیخ و پورا جملہ کہا. زندگی میں پہلی مرتبہ الہامی لفظ مولا نے عطا کیا. وہ جملہ کربلا گام شاہ والو 10,000 کے مجمع میں پڑھنے کے قابل لفظ ہے جو غیور عباس نقوی آپ کو سنانے لگے. جو ہستی خدا کے ہوتے ہوئے مظہر خدا ہو اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان جیو. مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو حق ادا کیا. عظیم بھائی خدا کے ہوتے ہوئے مظہر خدا ہو اسے علی کہتے ہیں. بار مقدر میرے علی کا. سبحان اللہ. قسمت میرے علی کی. علی کی آمد ہوئی کعبے میں. کسی کی آمد ہوئی کعبے میں نہیں. علی کی آمد ہوئی کعبے میں. جب بھی بچہ ماں کی گود میں آتا ہے آنکھیں بھی کھولتا ہے، روتا بھی ہے. عزت حسین کی قسم 3 دن گزر گئے. علی اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں جس ہستی نے ماں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھا. آپ نے توجہ ہی نہیں کہ لفظ پر میں نے جملہ کہا ہے. بھائی جان مولا آپ کو زندگی دے. بھائی جان جیو ایک ایک لفظ پہ توجہ فرمائیے گا. 1.5 گھنٹے کی مجلس 25 منٹ میں پڑھوں گا. توجہ فرمائیے گا. میں نے سارا فضائل چھوڑ کے مختصر سیدھا جملہ سنا. علی وہ ہستی ماں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھا. جملہ کہہ دوں. ماں کا دودھ پینے سے پہلے رسول کی زبان چوسی. ہائے 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 ہائے. میں کہتا ہوں کہ مقدر والا بندہ ہے جس نے تائید میں ہاتھ اٹھایا. مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. 3 دن گزر گئے کیونکہ میزبان جو اللہ تھا، مہمان بھی اللہ کے تھے، میزبان بھی اللہ تھا. او مولا زندگی دے میرا نوجوان. 3 دن گزر گئے. علی جھولے میں سوئے ہوئے. اب جملہ پڑھوں گا بندوں کے چہرے پڑھوں گا. علی وہ علی جس نے ماں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھا، ماں کا دودھ پینے سے پہلے رسول کی زبان چوسی. 3 دن گزر گئے. علی جھولے میں سوئے ہوئے ہیں. یہ ازدر زہر ہوا. اب ترجمہ کروں. ایک بڑا سانپ وہاں پہ آ گیا. عزت حسین کی قسم خیبر شکن علی نے انگڑائی لی. 3 دن کے علی نے ازدر کو پکڑا. علی نے آسمان کی جانب دیکھا. ایسا زور لگایا مٹھیاں پھینچ کے کہ ازدر 2 ٹکڑے ہو گیا. مسکرا کے کائنات کے مشکل کشا علی نے کہا کیا تجھے پتا نہیں ہے یہ کسی کا غار نہیں ہے، یہ میری ماں کا جھولا ہے. سبحان اللہ. مولا آپ کو جزا دے. مولا آپ کو آپ جیتے رہے. آپ جیتے رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جیو میرا بھائی. یہ حق ہے.
یا علی یہ توجہ ہے بھائی. حضرت حسین جب کائنات خلق ہوئی کائنات کے سینے پہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب قرآن اٹھا کے دیکھ اللہ نے قرآن ہمیں ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. اب اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تذکرہ ہے وہاں پہ علی ولی اللہ کا تذکرہ ہے. اللہ نے کائنات کو بنایا کائنات کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے جبرائیل کو بنایا جبرائیل کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے اسرافیل کو بنایا اسرافیل کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے میکائیل کو بنایا میکائیل کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے آدم کو خلق کیا آدم سے کہا یہ کلمہ پڑھ آدم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو بول نہ بول تیری مرضی ہے. اللہ نے 7 آسمان خلق کیے 7 آسمانوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے عرش پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے کعبے کے دل پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب پوچھنے والے نے پوچھا بار الہ ہر جگہ پہ علی ولی اللہ کیوں لکھا؟ آواز پروردگار آئی ایک وقت آئے گا ایک زمانہ آئے گا جہاں پہ علی ولی اللہ لکھا جائے گا وہاں پہ اندر انسان داخل نہیں ہوگا. اس لیے میں نے جنت کے دروازے پہ بھی لکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب پوچھنے والے نے پوچھا بار الہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ علی کا نام نہیں ہے؟ تو آواز پروردگار آئی کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. سبحان اللہ. آپ جیو سبحان اللہ. سماعتوں کے سبحان اللہ کیا کہنے بھائی جان. یہی جب الہامی مجلس روحانی مجلس کیا خوبصورت ماحول بن گیا. یقین جانیے پیچھے والے عزادار آگے والے عزادار 1.25 لاکھ کا مجمع 1.25 لاکھ کا مجمع غدیر کا میدان کچھ آگے کچھ پیچھے. نبی تب تک بولتا ہی نہیں ہے جب نہ ہو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جنبش بھی نہیں. جبریل نے پیغام پہنچایا قافلہ رک گیا 1.25 لاکھ اصحاب اکٹھے ہو گئے. پلانوں کا منبر تیار ہوا. علی کا ہاتھ بلند کر کے زمانے کے رسول نے کہا من کنت مولا ہو. علی کے عشق میں ڈوب کے یہ جملے سنیے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ غدیر کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. عزت حسین جب اعلان ہوا گرمی کس کو لگی ٹھنڈا کسے پہنچی؟ بالکل 4-5 دن پہلے یہ لائنیں میں نے لکھی اور ایک جشن میں پڑھی. پہلی مرتبہ لاہور بلکہ لال کو ابھی پڑھ کے آیا ہوں دوسری مرتبہ لاہور میں پڑھ رہا ہوں کہ حق علی کے ساتھ ہے رسول نے کہا. سلیس ترین اردو ایک مشکل جملہ بھی نہیں ہے. حق علی کے ساتھ ہے رسول نے کہا. میرا علی ہی دین کی شاہی کا نام ہے. آپ کی توجہ نہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا گونجی. حق علی کے ساتھ ہے رسول نے کہا. میرا علی دین کی شاہی کا نام ہے. من کنتو کی گونجی صدا سلیمان نے کہا. من کنتو کی گونجی صدا سلیمان نے کہا.
غدیر منافقوں کی تباہی کا نام ہے. آئے 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 سبحان اللہ. مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ ہے بھائی نا؟ توجہ ہے. دیکھیے میں اکثر چند مصرے ایسے ہوتے ہیں جو لازوال و بے مثال ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہا ہے وہ محبوب خدا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو لبوں کو جنبش نہیں دیتا. 1400 سال گزر گئے، کل بھی غدیر زندہ باد تھی، آج بھی غدیر زندہ باد ہے. حسن بڑی جلدی کر رہا ہوں، آخری لائنیں آپ کو سنا کے دعائیں لے کے کل تفصیلی مجلس ہوگی کہ حکم خدا سے آئے پیغمبر غدیر میں. تو ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا وہ ضرور بولے شیر ایسی. حکم خدا سے آئے پیغمبر غدیر میں، مولا بنائے جائیں گے حیدر غدیر میں. بولو خدا حسین کا واسطہ. دکھ ہوگا مجھے اس بندے پہ جو پرچم عباس بھی اٹھاتا ہو اور اس کے دونوں بازو عباس کے پرچم کی طرح فضا میں بلند ہونے سے رہ جائے. میں شعر پڑھوں گا، بندوں کے چہرے پڑھوں گا کہ حکم خدا سے آئے پیغمبر غدیر میں. جتنے دادار کھڑے ہوئے ہیں کہ حکم خدا سے آئے پیغمبر غدیر میں، مولا بنائے جائیں گے حیدر غدیر میں. ارے ایک جانشین اپنا بنایا رسول نے، کیا کیا دلوں پہ چل گئے خنجر غدیر میں. ہاں سبحان اللہ. مولا آپ کو جزا دے. مولا جیو میرے کیا کیا شیر مجھے یاد آ گئے. آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ چہرہ علی کا اتنا خوشی سے ہے تابناک، چمکا ہو جیسے مہر منور غدیر میں. آپ کی نظر مصرع کیا. اب اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا. دیکھیے علی ولی اللہ کے ریئیکٹ کا نام ہے کربلا. آج کی مجلس اس وجہ سے میں غدیر پہ پڑھ رہا ہوں. ترتیب دیکھیے گا. حکم خدا سے آئے پیغمبر غدیر میں، پنڈال اٹھ کے داد دے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. 1.5 گھنٹے کا فضائل کا مضمون ہے جو ایک مصرے میں آپ کو سنا رہا ہوں. 1.5 گھنٹے کا. حکم خدا سے آئے پیغمبر غدیر میں، مولا بنائے جائیں گے حیدر غدیر میں. ایک جانشین اپنا بنایا رسول نے، کیا کیا دلوں پہ چل گئے خنجر غدیر میں. ارے جو ابرہا کی فوج پہ گرنے سے رہ گیا، سر پر گرا ہے آ کے وہ پتھر غدیر میں. سبحان اللہ. اچھیو مولا زندگی دے. سبحان اللہ. 1 گھنٹے کا مضمون جو ابرہا کی فوج پہ گرنے سے رہ گئے، سر پر گرا ہے آ کے وہ پتھر غدیر میں. ہے مانا کہ رتبے میں علی ہے نبی سے کم. مانا کہ رتبے میں علی ہے نبی سے کم، بیٹھے تو ہیں نبی کے برابر غدیر میں. ہائے 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 سبحان اللہ. مولا آپ کو زندگی دے بھائی جان. پنڈال اٹھ کے داد، پنڈال اٹھ کے داد. اصل بھائی پنڈال اٹھ کے داد. حق ادا نہیں ہوتا. جتنے سفید ریش والے بزرگ بیٹھے ہو دعا دیجئے گا. شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مانا کے رتبے میں علی ہے نبی سے کم، بیٹھے تو ہیں نبی کے برابر غدیر میں. جو ابرہا کی فوج پہ گرنے سے رہ گیا، سر پر گرا ہے آ کے وہ پتھر غدیر میں. ارے کیسے تپش کا ہوتا اثر حاضرین پر، کیسے تپش کا ہوتا اثر حاضرین پر. سایہ فگنتی زہرا کی چادر غدیر میں. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. جزا دے. سایہ فگنتی. مولا زندگی دے میرا نوجوان. اب یہ مصرع میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. سبحان. توجہ ہے. تھک تو نہیں گئے؟
تھک گئے ہو تو مسائے پڑھتا ہے، بس ایک شعر پڑھ رہا ہوں، وہ سماعت فرمائیے زحمت تمام۔ مانا کہ رتبے میں علی ہے نبی سے کم، بیٹھے تو ہیں نبی کے برابر، غدیر میں کیسے تپش کا ہوتا اثر حاضرین پر، جن کو ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا، اٹھ کے بھی تو حق ادا نہیں ہوتا۔ او بزرگو جن کی سفید داڑھی ہے دعا فرمائیے گا، شعر سنا رہا ہوں۔ ارے جو ابرہا کی فوج پہ گرنے سے رہ گیا، او میرا بھائی سر پر گرا ہے آکے وہ پتھر، غدیر میں کیسے تپش کا اثر ہوتا حاضرین پر، سایہ فگنتی زہرا کی چادر، غدیر میں ارے کرتے چراغاں جوش مسرت سے خون میں، کرتے چراغاں جوش مسرت میں خون سے، ہوتے جو کربلا کے 72 غدیر میں۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا علی، بیٹے کا کفن نہیں ہے، بیٹی کی چادر نہیں ہے۔ دعا مانگا کرو کہ کوئی مسافر جنگل میں نہ لٹ جائے۔ میر انیس نے ایک شعر لکھا، رو کے سید نے کہا کہ کہاں ہے مدینہ، کہاں کربلا ہے، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ محسوس کرنے والا مصرع تھا۔ میری ماں بہنوں، اللہ آپ کے پردے کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے دیکھا گھروں میں محرم کا چاند، ذرا دل میں سوچ، یہ چاند علی کی بیٹی نے جنگل میں دیکھا ہے۔ بھائی جان جب چاند کو دیکھا نا، اس وقت علی اکبر کو بلا کے پیشانی چوم کے رو کے بی بی زینب نے کہا، اکبر لگتا ہے تیری بارات لٹنے والی ہے۔ پتھر ہو وہ آنکھ جو حسین کو نہ روئے۔ آج ہے استقبال محرم کی پہلی مجلس، قبلہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، جتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہو، آنسو ہے ہدیہ کرنے کی چیز۔ ایک دکھیاری ماں کے حضور آقا مہدی نے لکھا، ہر مجلس میں غریب کی ماں آتی ہے، بی بی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک رومال۔ سچی روایت، امام حسین کی عزت کی قسم، پتھر ہو آپ جو غریب کو نہ روئے۔ آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو حسین کی ماں اس رومال میں سنبھال کے بی بی جاتی ہے سیدھی کربلا۔ غریب حسین کے جسم کے زخموں پہ بی بی وہ اشک لگاتی ہے، سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امت نے حسین کو 2 ایسے زخم دیے ہیں، ان آنسوؤں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ پہلا زخم ہے علی اکبر کی جوانی کا زخم۔ ہائے کر لو، ہائے کر لو، ہائے کر لو، اگر آنسو نہ ہے سید ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے ہائے ضرور کرنا۔ پہلا زخم علی اکبر کی جوانی کا زخم، دوسرا زخم ہے بی بی زینب کی چادر کا زخم۔ شاباش شاباش شاباش، سینے پہ ہاتھ مار کے پرسا دے جتنے عزادار بیٹھے۔ حسین بھائی محسن نقوی شہید کا ایک مصرع ہے، ادھر آیا ہے یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ حسین غریب، عید کا روز، میں جملہ کہہ رہا ہوں، غربت کا عید کا روز، دیوار کا سہارا لے کے 5 سال کا حسین رو رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میرا جگر کانپ رہا ہے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں۔ اور میرا بزرگ لمبا عرصہ ہو گیا تجھے ہمیں سنتے ہوئے، رسول کا گزر ہوا تڑپ گیا زمانے کا رسول، حسین کیوں رو رہے ہو؟ آواز نانا آج عید کا دن ہے، ہر بچے کی سواری ہے، میری سواری کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، رسول نے اٹھایا بیٹے کو،
کاندھے پہ بٹھایا، واللیل کی زلف حسین کے ہاتھوں میں دی۔ دہلیز سیدہ مسجد نبوی 70 قدم کا فاصلہ ہے، 70 قدم رسول نے لگائے۔ حسین نیچے اترا، ماں کی حویلی میں آیا، بی بی زہرا کی آواز حسین آپ تو جانتے ہیں میرا بابا نفیس مزاج ہے، میرے بابا کو تکلیف نہ دیا کر، تو رو نہ رو تیری مرضی۔ یہ جملے ماں نے کہے یا غریب حسین تڑپ گیا۔ آوازی اماں میں حسین ہوں، میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اماں میرے نانا نے 70 چکر لگائے ہیں، اگر کربلا 71 لاشیں نہ اٹھاؤں، اماں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاؤں گا، اماں کبھی قاسم کے ٹکڑے چنوں گا، اماں کبھی عباس کے بازو اٹھاؤں گا، اماں کبھی ہاں شاباش شاباش کربلا بن گئی۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے، ہر عزادار رو رہا ہے، نوکر ہوں میرا بھائی، مولا آپ کے عرش قبول فرمائے۔ قبول مجلس بانی مجلس میرا بھائی ابو ذر کاظمی، مولا تجھے بڑے رنگ لگائے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، امام سجاد نے مدینے میں مجلس کرائی۔ مستند روایت، ایک مومن بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ امام سجاد نے کہا مومن آنکھوں پہ رومال رکھ کے کیوں رو رہا ہے؟ سچی روایت پڑھ رہا ہوں، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو رو کے۔ مومن نے کہا مولا رو رہا ہوں پر مجھے لوگوں سے شرم آتی ہے۔ رو کے امام سجاد کی آواز، کاش تو 10 محرم کو ہوتا، ظالم کا ہاتھ میرے باپ کے زلفوں میں تھا، میری 4 سال کی سکینہ منت کر رہی تھی، چھوڑ دے میرا پیاسا بابا ہے، چھوڑ دے میری جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بڑی قبول مجلس ہے جو ابھی تک نہیں روئے، کیونکہ مجلس میں عزاداری پہ پڑھ رہا ہوں، جو ابھی تک جتنا بھی کوئی غریب مومن ہو، سید ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ایک بند والا ذاکر بھی بلوا لو، ایک بند پڑھنے والا اپنے گھر سال میں غریب حسین کی مجلس ضرور کروایا کرو۔ یہ کتاب میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، ابھی میں یہ واقعہ مغل پورہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ بصرہ کا ایک مومن تھا، غریب عزادار تھا، وہ میری ماں بہنوں ہر سال یکم محرم کو حسین کی مجلس کرواتا تھا۔ 29 ذی الحج ہوئی، سارا دن بصرہ کے چوک میں بیٹھا رہا، آواز دیتا رہا کوئی ہے جو مزدوری پوری کروائے، اجرت آدھی دے دے، محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، میں نے حسین کی مجلس کروانی ہے۔ ہائے 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 تو گھروں تک روتا ہوا جائے گا، مولا تیرا ماتم قبول۔ سینے پہ ہاتھ مار، جتنے عزادار ہو رو کے گو ہائے حسین ہائے غریب۔ عزت حسین سارا دن بیٹھا رہا، بھائی جان کوئی نہیں آیا، ساری رات بیٹھا رہا، کوئی نہیں آیا۔ اگلا دن طلوع ہوا، شام تک کہتا رہا ہے کوئی جو مزدوری پوری کروائے، اجرت آدھی دے، کوئی نہیں آیا۔ تھک ہار کے اٹھتا بیٹھتا اپنے گھر آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، مصلی پہ اتنا رویا، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی۔ زوجہ کری بھائی خیر تو ہے، آواز محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ہر سال میرے گھر حسین کی ماں آتی تھی، ہر سال میں حسین کی مجلس گھر میں کرتا تھا، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ عزت حسین کی قسم، بیوی نے شوہر کی کلائی پکڑی، وہاں پہ آئی جہاں 2 بیٹے سوئے ہوئے تھے، رو کے کہا یہ بیٹے تجھے کس نے دیے ہیں؟ آواز غریب حسین نے دیے ہیں۔ رو کے بیوی کہتی میرے بیٹے بھیج دے، حسین کی مجلس لازمی کرا، جزاک اللہ۔ کیا قبول مجلس ہے؟ سینے پہ ہاتھ مار، مولا تیرا ماتم قبول کرے، مولا تیرے عرش قبول فرمائے میرا بھائی۔ روحانیت دیکھیے مجلس کی، ہر عزادار رو رہا ہے، بیٹے کس نے دیے؟ غریب حسین نے دیے، میرے بیٹے بیچ دے، حسین کی مجلس کروا۔ عزاداروں بیٹوں کو تیار کیا، دیکھ رہا میری جانب، بیٹوں کو تیار کیا، ماں کی آواز آئی قربانی آگے چلتی ہے، میرے بیٹے ہیں حسین کی قربانی، تو پیچھے چل۔ باپ پیچھے چلا، 2 معصوم بیٹے آگے چلے۔ بصرہ کے بازار میں مومن پہنچا، رو کے مومن نے کوئی ہے جو میرے بیٹے خریدے؟
ہائے 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 مر نہ جائے ہم شیعہ عزادارو، عزاداری پہ خرچہ کیا ہوا ہے عزادارو؟ جب دوسری مرتبہ کا ہے کوئی جو میرے بیٹے خریدے، ایک گھوڑے سوار آیا، اس نے کہا کتنے کے بیچے گا؟ اتنی اجرت مانگی جتنا خرچہ مجلس پہ ہوتا تھا۔ گھوڑے سوار نے کہا کہ گھوڑے کی گردن میں اشرفیہ لٹکی ہوئی ہے، یہ اشرفیہ کھول لے۔ اب اس نے کہا گھوڑے سوار اپنے ہاتھوں سے مجھے اشرفیہ دے۔ رو کے گھوڑے سوار کی آواز آئی، اپنے ہاتھوں سے ضرور دے دیتا، ذرا سار اٹھا کے دیکھ، اور میرے بازو نہیں ہے، اور میرے بازو کٹ گئے۔ جزاک اللہ، ماتم کر، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ ہر عزادار رو رہا ہے، ہر ماتمی رو رہا ہے، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ حسن عزادار گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے، یہ سید کا وعدہ ہے۔ بیٹے پک گئے، اشرفیہ لایا گھر میں، بیوی کو دی، لنگر تیار ہوا، ذاکر کو بلوایا گیا، مجلس ہوئی۔ سنو گے ہو میری ماں بہنوں، پرسہ دینا، پرسہ دینا رسول کی بیٹی کو جملے پڑھ رہا۔ لنگر مومنین نے کھایا، لنگر چل گیا، ماتمداری ہوئی، ماتمدار چلے گئے۔ شام کا وقت ہوا، مٹی پہ بیٹھ کے ماں رونے لگی۔ ہائے ہائے، میں نے جملہ کہا بھائی جب مٹی پہ بیٹھ کے ماں سے پوچھ کے بیٹے کیسے بیچے جاتے ہیں۔ مٹی پہ بیٹھ گئی، مٹی پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ خامد قریب آیا، رو کے کہا رو کیوں رہی ہو؟ افسوس مجھے بھی ہے، لیکن میرے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی نہیں تھے، ایسے لاکھوں بیٹے حسین کی جوتی پہ قربان کر دو۔ اس کی زوجہ نے کہا اپنے بچوں کو نہیں رو رہی، ایک بات پہ رو رہی ہوں، جو خریدنے والا تھا میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑا پیار تھا، اللہ جانے جو خرید گیا ہے وہ حسین کا دشمن ہے یا حسین کا دوست ہے۔ عزادارو یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ دروازے پہ تک قربان ہوا، مومنہ جلدی دوڑی، منظر کیا دیکھا، ایک کالے برقعے والی بی بی تھی، دونوں بچوں کو ساتھ لے کے اندر آئی۔ اس مومنہ نے کہا ملکہ آپ امیر گھر کی ہیں، میں غریب گھر کی ہوں، تجھے بٹھانے کی جگہ نہیں ہے۔ رو کے بی بی کی آواز آئی، میں آتی ہی وہاں ہوں جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ مرحبا مرحبا، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ ہر عزادار رو رہا ہے، جملہ کو کھلوں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ عزت خود بچوں کو سینے سے لگایا۔ بچوں نے کہا اماں جب وہ بادشاہ ہمیں خرید کے گیا، اس ملکہ یہ ملکہ تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس ملکہ نے ہمیں پیار کیا، ہمیں اچھے کپڑے پہنائے، ہمیں کھانا کھلایا۔ رو کے اس ملکہ نے کہا ہے میرے غریب بیٹے کے صدقے، آئے ہے میں نے جملہ کہا ہے، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ یہ بچوں نے جب ماں کو حال دیا، جملہ آخری پڑھو رونے والوں، اس وقت بچوں کی ماں کی آواز آئی، اے ملکہ مجھے اپنے بیٹوں کے نام بتا دے تاکہ میں تیرے بیٹوں کے حق میں دعا کر سکوں۔ جب بچوں کی ماں نے یہ کہا، اس وقت رسول کی بیٹی کے دونوں ہاتھ پہلو میں آئے۔ رو کے بیوی نے کہا ملکہ اور میں حسین کی ماں ہوں، اور میرا حسین تیرا ضربوں سے کربلا مارا گیا، اور میرا حسین اور میرا غریب۔ یا رب الحسین میں حق الحسین عشق صدر الحسین میں ظہور الحجت قائم آل محمد بار الہ یہ عشق باری قبول فرمائیے، مظلوم کے سکر کے صدقے مومنین کی نیک حاجات قبول فرمائیے، باب ندیم شاہ جی کی رزق مال عزت اولاد مال و متاع میں جزائے خیر عطا فرمائیے، میرے بھائی کو زندگی کی ہر نیک مقصد میں کامیابی نصیب فرمائیے، ماں و بہنوں کے سروں بے ردائیں سلامت فرمائیے، جتنے نوجوان ہیں وہ صدق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ان کو لمبی زندگی صحت و سلامتی نصیب فرمائیے، نجف کربلا کاظمین سامرہ جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی خیر فرمائیے، تب تک موت نہ آئے جب تک بہن اور بھائی کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو۔ ہر اس